اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا ولاگ بھی انتہائی اہم موضوع پہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں پہلے سے ہی قائم ہیں۔ اچھا، یہ ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت نئی عدالتیں بن رہی ہیں۔ یہ نئی نہیں ہے، یہ پہلے کی موجود ہے۔ اسی کے تحت عمران خان صاحب نے تقریباً 18 لوگوں کو سزا دلوائی تھی اور ان میں سے 2 کو پھانسی بھی ہوئی تھی، جس پہ عمل کیا جا چکا ہے۔ ان کے دور میں یہ عمل ہو گیا تھا، اور یہ اس وقت سے عدالتیں بنی ہوئی ہیں جب آرمی پبلک سکول پہ پشاور میں حملہ ہوا تھا، تو یہ خان صاحب کی منظوری سے ہی بنی تھی، اور خان صاحب کے کہنے پہ ان کی ڈیمانڈ پہ ہی بنی تھی، اور اب وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب اپنے پہ بنی اس وقت مخالفت شروع کر دی۔ تو یہ ایک عالمی پلان تھا۔ میں کیوں 4 سال سے بار بار کہہ رہا تھا یہ عالمی پلان ہے، عالمی طاقتوں کا پلان تھا، جس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری افواج پاکستان کو سرخرو کیا ہے، ہمارے سید بادشاہ کو سرخرو کیا ہے، عاصم منیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے۔ اور یہ پلان کس طرح بنایا تھا؟ جب وہ قطر کے دورے پہ تھے اس وقت ان کی غیر موجودگی میں بنایا گیا تھا، تاکہ وہ ادھر ہی رہ جائیں اور یہاں پہ نیا چیف آ جائے، اس کی فوراً صدر صاحب تو تصدیق کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ بندیال صاحب بھی تصدیق کر دیں گے، اور بس وہ پرانے والے ادھر ہی رہ جائیں گے، اور نیا جو ہے نا وہ کنٹرول سنبھال لے گا آرمی کا۔ اور کس طرح کرنا تھا کہ انہوں نے بندے مروانے تھے، تقریباً 200 سے 300 بندہ مروانا تھا۔ اور وہ دیکھیں اللہ کی طرف سے وہ کہتے ہیں نا، جو اللہ کا ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اس میں دیکھیں کتنی بہتری ہوگی کہ ایسے قوم کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ ایک سائڈ پہ پی ٹی آئی والے تھے اور ایک سائڈ پہ پاکستان کے وفادار تھے، لیکن اب اللہ نے ایسا کرم کیا کہ پورا ملک ایسے جڑ گیا ہے، عالمی طاقتوں کے خلاف بھی اور ان دہشت گردوں کے خلاف بھی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب قادیانیوں کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے نا وہ سب چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ اندرونی خانہ کو سپورٹ کرتے ہو تو میں نہیں کہتا ہوں، ورنہ جو ہے نا وہ ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ تو اس پہ بات ہوگی، اور پھر کس طرح پارٹی چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں۔ پٹیشن دائر ہوئی ہے، بندیال صاحب آج اس پہ وہ ایک بینچ بھی بنا دیا، حالانکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے نیا قانون جو بنا ہے اس میں بینچ بنانے کا، غیر قانونی بینچ بنایا انہوں نے، اس پہ بحث بات ہوگی۔ اور کس طرح غریبوں کے بچے تو پھنس گئے ہیں، لیکن اب اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ عاصم منیر صاحب کو زندگی دے، سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اس کو خدیجہ شاہ کو بھی سفارشی 2 بڑی سفارشیں آئی ہیں اونچے لیول کی، ان کا بھی بتاؤں گا۔ ان کی سفارشیں بھی ریجیکٹ کر دی ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا، اگر اس کو چھوڑتا ہوں تو پھر مجھے سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس لیے اب یوتھ کے سمجھ جائیں، خاص طور پہ جس نے وردی جلائی تھی، وردی پہنی تھی، جس نے عزیز بٹی کی وردی جلائی ہے، اور جس نے کور کمانڈر کی وردی پہنی تھی اور اس کی ویڈیو بنوائی تھی، اور جس نے جہاز کو جلایا تھا، یہ تو سیدھے جو ہے نا سزائے موت، ان کی تو کوئی چانس ہی نہیں ہے بچنے کا۔ تو اس کے علاوہ ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا، جو کہ ایک ایک پل کی نگرانی، ادھر بیٹھا ہوا ہے حراست میں بیٹھا ہوا، ایک ایک پل کی نگرانی کر رہا تھا اور ہدایت دے رہا تھا۔ اس کی آج کل تو دیکھیں جیو فرینسک کے تحت سب کچھ پکڑا جاتا ہے، وہ کالیں ٹریس ہو گئی ہیں ساری کے ساری، 78 کالیں کی گئی ہیں زمان پارک سے ان تمام دہشت گردوں کو کہ، اور ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ اچھا، وہ جو لڑکا پکڑا گیا نا وہ باجوڑ ایجنسی کا ہے، جس نے یونیفارم پہن کے، کور کمانڈر کی یونیفارم پہن کے تو ویڈیو بنوائی تھی، وہ اریسٹ ہوا ہے۔
اس نے جو بیان دیا نا وہ بڑا خطرناک ہے، اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، اور پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے 1975 میں اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا، نوائے وقت اخبار میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا میں۔ اس وقت مالک تھے اخبار کے، اب تو میرے خیال ہے نوائے وقت بند ہی ہو گیا، عارف نظامی صاحب، لاہور میں رہائش تھی ان کی، تو وہ مالک ہوتے تھے۔ تو اس وقت سے لے کے جو سفر صحافت کا سٹارٹ کیا تھا وہ آج تک جاری ہے، اور نام نہیں بن سکا تھا، لیکن اب الحمدللہ دیکھیں ایمانداری کے ساتھ بندہ چلے۔ تو پہلے میری اپیل ہے کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، آپ سب کا چینل ہے۔ میری ویڈیوز کا ایک ہی میں کہاں کہاں سے خبریں اس عمر میں بھی ڈھونڈ کے نکال کے لاتا ہوں، پھر پوری تحقیق کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، اس کے بعد پورے پروف اپنے پاس رکھ کے تو پھر بلاگ کرتا ہوں، تو میرے پاس مکمل پروف ہوتا ہے۔ تو میں کیوں کہہ رہا تھا یہ غدار ہے، یوتھیے نہیں مان رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے آپ اس عمر میں بھی جھوٹ بولتے ہیں یہ وہ۔ اب ان کو یقین ہو گیا نا کہ میں جو کہہ رہا تھا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، مجھے کیا ضرورت ہے اپنی آخرت خراب کرنے کی، میں سچ کہہ رہا تھا۔ اور میرا چینل حق سچ دکھانے والا واحد چینل ہے جو کہ اندر سے خبریں نکال کے پوری تحقیق کر کے بغیر مرچ مسالہ لگائے جو اصل حقیقت ہوتی ہے وہی بیان کرتا ہے۔ تو اس پہ اب آپ آ جائیں جناب کہ کس طریقے سے یہ میرے اپیل ہے آپ سب سے کہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح حق سچ آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں تو پھر اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، تاکہ ہر جو ہے نا نئی نسل کے بندے کو اچھی معلومات ملتی رہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ یہ دیکھیں، کہتے ہیں نا جب بندہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا تو انہوں نے تو اپنی طرف سے پورا پلان عالمی طاقتوں نے مل کے بنا لیا تھا کہ پاکستان کو دیوالیہ کرنا ہے، اس کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، اور اس کو پھر خانہ جنگی فوج کی اور عوام میں کروانی ہے، اور اسی خانہ جنگی کی آڑ لے کے نا تو کہیں گے کہ بھائی یہ عارضی طور پہ انڈیا منتقل کر دیتے ہیں ایٹمی اثاثہ جات، اور جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو واپس کر دیں گے۔ واپس نہیں کرنے تھے انہوں نے، بس جو گئے سو گئے۔ تو اس میں دیکھیں اس اللہ نے وعدہ اللہ شریک نے کس طرح مدد کی کہ عوام اور فوج کو لڑانے کا منصوبہ بھی ناکام ہوا ہے، اور پاکستان کو دیوالیہ کرنے کا منصوبہ بھی ناکام ہوا ہے۔ اس میں آئی ایم ایف بھی شامل تھا۔ آئی ایم ایف نے دیکھیں نفرت پھیلانے کے لیے نا عمران نیازی کو دھڑا دھڑ، حالانکہ دھڑا دھڑ اس کو قرضے دیتا رہا ہے، بغیر منٹوں سکنٹوں میں منظوری ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا بندہ تھا، یہ آئی ایم ایف کا ہی بندہ تھا۔ آئی ایم ایف کا وہ باقر رضا، جس نے نام تو شیعوں والا شیعہ نہیں تھا، شیعوں میں ایمان ہوتا ہے، وہ قادیانی تھا۔ اس باقر رضا مردود نے پہلے تباہ کیا مصر کو، اور اس کے بعد پھر آئی ایم ایف نے اس کو پاکستان میں لگایا، اور پاکستان میں لگانے کے بعد پھر یہاں پہ اس نے پاکستان کو تباہ کیا۔ اور جب بالکل ایٹمی $60 ارب میں ایٹمی سارے پروگرام سب کچھ یہ کرنے کا طے ہوا نا سودا، تو اس وقت آئی ایس آئی کا انچارج تو تھا جنرل فیض، لیکن بیچ میں وہ کہتے ہیں نا جی ہر جگہ پہ جہاں پہ برے لوگ ہوتے ہیں نا وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ انتہائی سینئر افیسروں نے 3-4 نے مل کے خفیہ طور پہ میٹنگ کی جنرل باجوہ سے، اور اس کو ساری صورتحال بتائی۔ اس کو غلط گائیڈ کیا تھا ان بکے ہوئے جرنیلوں نے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، ایماندار ہے عمران نیازی، اس کو آگے لایا جائے۔ تب ورنہ وہ جنرل باجوہ ملک کا غدار نہیں ہے، وہ ملک کا 100% وفادار ہے۔ جب اس کو پتہ چلا
تو اس نے کیا کیا جناب، فوری طور پہ اس کی حکومت ختم کر دی، ورنہ پاکستان یقین جانیے 2 مہینے کے اندر اندر یہی صورتحال بننے والی تھی۔ اچھا، جب انہوں نے دیکھا بھائی اس کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ آخری پلان ان کا تھا، اس میں خربوں ڈالر پیچھے سے آئے تھے۔ آج دیکھیں پورے یہودی چیخ رہے ہیں، سارے چیخ رہے ہیں عمران نیازی کے لیے، ان یوتھیوں کے لیے کہ ان کے آرمی ایکٹ کے تحت کیوں کیس چلائے جا رہے ہیں، آرمی کورٹس میں کیوں کیس چلائے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا جو وہ ہے چیئرمین، اس کو بھی یاد آ گیا اب۔ اس وقت یاد نہیں آیا تھا جب بھٹو کو پھانسی ہو رہی تھی، یا اس وقت یاد نہیں آئے تھے انسانی حقوق جو کشمیر میں بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں روزانہ، کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں وہاں پہ انسانی حقوق یاد نہیں آتے ان کو؟ انگلینڈ جیسا آزاد ملک جس کو واقعی آزاد کہتے ہیں، وہاں پہ اسی طرح کے فسادات ہوئے نا جیسے پاکستان میں ہوئے ہیں، قومی املاک کو جلایا گیا، وہاں پہ بھی کافی زیادہ ہے۔ اور وہاں پہ انہوں نے جو عدالتیں بنائیں، انہوں نے 24 گھنٹے کام کیا، دن کو بھی لگتی تھی رات کو بھی لگتی تھی، جج الگ الگ ہوتے تھے، لیکن انہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر فیصلے کر کے سب کو سزائیں دیں۔ کتنے کو موت کی سزا ہوئی، کتنوں کو عمر قید کی سزا ہوئی، اور ان سزا پانے والوں میں ایک 9 سال کی بچی بھی شامل تھی۔ اس وقت ان کو اقوام متحدہ کو انسانی حقوق نہیں یاد آئے تھے؟ اس وقت سب کہہ رہے تھے بھائی انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ وہ بچی نے بھی وہ ان پہ وہ مارا تھا، وہ کیا کہتے ہیں جی، پیٹرول بم، اس کو بھی سزا ہوئی۔ تو اس لیے یہاں پہ اب ان کو بھونکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اقوام متحدہ کو یا اس کے یہودیوں کو۔ یہودیوں کو اب مرچیں لگی ہوئی کہ ہمارا بڑا ایجنٹ پکڑا گیا ہے، اس یہودی ایجنٹ کو بچانے کے لیے وہ سب ایک ہو گئے ہیں، سب چیخ رہے ہیں، لیکن ان کا چیخنا بالکل بیکار جائے گا۔ اچھا، ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہاں بیچ میں وہ بات رہ گئی تھی کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پوش کر دیں، اور جن کے واٹس ایپ بنے ہوئے ان سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کے اصل موضوع کی طرف کہ کس طریقے سے دیکھیں۔ اچھا، یہ دو میں آپ کو بتاؤں نا، یہ جو لگاتار لوگ استعفے دے دے کے پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں نا، اب خان صاحب نے جناب پٹیشن ایک دائر کر دیا سپریم کورٹ میں کہ ان کو پریشر ڈال کے زبردستی ان سے استعفے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب یہ نون لیگ سے لیے گئے تھے، کاف لیگ سے لیے گئے تھے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے لیے گئے تھے، ٹوٹ ٹوٹ کے لوگ آ رہے تھے، جہاز بار بار کے جہانگیر ترین لا رہا تھا، تو اس وقت خان صاحب بھونک رہے تھے کتے کی طرح کہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں جی کہ ان پہ پریشر ڈال کے زبردستی ان سے استعفے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی پریشر نہیں ڈال رہا ہے، کوئی زبردستی نہیں کر، ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی خان صاحب بھی سارے آرمی ایکٹ کے تحت، خان صاحب کو بھی اس میں 2 سزائیں ہیں، یا عمر قید ہے یا سزائے موت ہے۔ ان کو تو سیدھا سیدھا سزائے موت ہے نا، کہ جنہوں نے وردی جلائی ہے یا جنہوں نے املاک کو آگ لگائی ہے۔ اچھا، خان صاحب کا ایک اور جھوٹ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جس بندے کو اس نے کہا تھا نا کہ یہ آرمی کا بندہ ہے جو گورنر ہاؤس کے باہر نہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہلے گیٹ پہ بحث کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے سٹاف کو، اور پھر ان کو اشارہ کرتا ہے کہ ایسے آؤ اور حملہ کر دو۔ وہ انگلینڈ سے آیا ہوا یوتھیا تھا، اس کے پاس انگلینڈ کا پاسپورٹ ہے، اور باقاعدہ پی ٹی آئی کا ایک ممبر تھا۔ تو خان صاحب کتے کی طرح بھونک کے جھوٹ بول رہے تھے، لعنتی ترین بندہ ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے نا، ملک کا سب سے غدار ہے یہ۔ وہ مجیب الرحمان کو غدار کہتے تھے، وہ غدار نہیں تھا، یہ غدار ہے، اصل یہ غدار ہے کہ جو عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے ملک کو تباہ کر رہا تھا۔ مجیب الرحمان نے یہ کام نہیں کیا تھا، اور اس نے بھی خیر پاکستان مرد آباد کا ہی نعرہ لگایا تھا نا، اس نے الطاف حسین نے، اس کو غدار قرار دیا گیا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھائی عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کے میں ملک کو تباہ کرتا ہوں، وہ پھر بھی ملک کا وفادار تھا۔ یہ اصل غدار پی ٹی آئی والے ہیں، ان کا ایسے ہی تو نہیں ڈاکٹر کیا نام ہے حکیم سعید نے اور ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ یہ یہودی اس کو وہ کر رہے ہیں اور اسی کے ذریعے ملک کو تباہ کروائیں گے، اور انہوں نے کیا۔ 90% ملک تباہ ہو چکا تھا جب حکومت ملی، اور اوپر سے
कसर किसने पूरी कसर करने की कोशिश की इनको कि किसी तरह मुल्क दिवालिया होने में, ये उल्लू के पट्टे बेगैरत इंसान ने, बंदयाल ने। मैं तो उसको अपने जूती पे भी नहीं मानता हूँ, लगा ले जो एक्शन लगाना है मेरा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं नहीं डरता हूँ। मैं सिर्फ उस अल्लाह वादा शरीक से डरता हूँ बस, और किसी से नहीं डरता हूँ। और वफादार हूँ तो अपनी फौज का, अपनी आवाम का, और इस मुल्क के पाकिस्तान का। बाकी बिकाऊ जजों को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ, जो मुल्क के गद्दार हैं उनको जूते की नोक पे रखता हूँ। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता हूँ। तो ये बंदयाल ने पूरी कोशिश की कि हुकूमत को ना चलने दिया जाए। उसके बावजूद देखें, वो जात पाक जो ऊपर बैठी हुई थी ना, वो इन गद्दारों को देख रही थी। वो तो दिलों के हाल जानता है। उसने किस तरह इतनी वो गलत फैसले करने के बावजूद, इतनी रुकावटें डालने के बावजूद जो है ना, और अंदर जो इसके बंदे मौजूद थे। अच्छा, हर जगह पे इन्होंने ये बड़ा प्लान काफी अरसे का था। क्यों आज से 40 साल पहले जब ये प्लान बनना शुरू हुआ था, उसी वक्त हकीम सईद ने अपनी किताब लिखी थी जापान की कहानी। उसका सफ़ा नंबर 13, 14, 15, उस पर पूरी तफसील इमरान नियाजी के बारे में मौजूद है कि पूरी जो जो कुछ अब हो रहा है ना, और जिस तरीके से इसको वर्ल्ड कप जितवाया गया। अभी तो ये पढ़ रहा था, अभी तो ये क्रिकेट में आया भी नहीं था, उस वक्त उसने पूरी निशानदेही कर दी थी कि क्रिकेट में आएगा, क्रिकेट में कप्तान बनाया जाएगा, इसको वर्ल्ड कप जितवाया जाएगा। सब प्लान था पहले का ही। इसको मशहूर करवाया जाएगा, इसी से सियासी जमात बना के दी जाएगी, खरबपति यौधन के साथ शादी करवाई जाएगी, बड़ा सा घर बना के देंगे, और इसी से सियासी जमात बना के देंगे। खरबों डॉलर ये बिके हुए दानश्वरों को दे के मीडिया को खरीदेंगे और इसको मशहूर करेंगे, और इसी के थ्रू मुल्क तबाह करवाएंगे। वही कुछ हुआ था। 90% मुल्क तबाह हो चुका था। लेकिन वो जात पाक थी ना, उसने क्या किया कि उसने जनाब फिर से उसको बेहतर कर दिया है। अभी इस वक्त खजाने में 11 अरब डॉलर मौजूद है। और उसके बाद जो है ना, खान साहब जब आए छोड़ के गए थे ना, जीरो था, बिल्कुल खजाना खाली। हत्ता कि अगले महीने की तनख्वाहें देने के लिए भी हमें तुर्की से पैसे लेने पड़े थे। अल्लाह भला करे, उन्होंने सैलरियां देने के लिए, सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और सैलरियों के लिए उन्होंने पैसे दिए। उसके बाद फिर चाइना ने दिए, फिर सऊदिया ने दिए। इस तरह करके अब हमने 4 अरब डॉलर का कर्जा भी अदा कर दिया वर्ल्ड बैंक का, IMF का। और आगे जो है ना, उसके लिए भी हमारे पास अल्लाह के हुक्म के साथ मौजूद है। और ये बजट बगैर IMF के रहनुमाई के बन रहा है। असाक डार पेश कर रहे हैं, सलूट पेश करता हूँ असाक डार को भी कि उसने इस मुश्किलात में शहबाज शरीफ को और तमाम पूरी PDM को, कि उन सब ने मिलकर मुल्क को दिवालिया होने से भी बचाया। और सलूट पेश करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ उस मालिक वादा शरीक का कि जिसने ये मंसूबा इनका नाकाम किया। आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी में अल्लाह की तरफ से मदद आई, और अवाम को और आर्मी को लड़ाने में देखिए किस तरह उनको थप्पड़ मारे गए, जूते मारे गए, पत्थर मारे गए। उनमें से किसी ने वापस, हाथ में उनके जदीद तरीन असला मौजूद है, उनमें से किसी ने भी वापस फायर नहीं किया अवाम पे। क्यों? क्योंकि ये फिर उन लोगों का मंसूबा कामयाब हो जाता। अगर लाशें गिर जाती ना, 200-300 बंदा मर जाता, तो फौरन जो अंदर गद्दार बैठे हुए थे ना आर्मी के अंदर, उन्होंने कंट्रोल आर्मी का संभाल लेना था और अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना लेना था। और फौरन सदर साहब ने भी उसका हलफ लेना था, और फौरन तस्दीक कर देनी थी इसने भी, बंदयाल ने भी। सारा ये मिले हुए थे। ये पूरा काफी अरसा पहले, 30-40 साल पहले नीचे से ऊपर तक खरीदा गया था। सेशन कोर्ट में जज खरीदे गए, हाई कोर्ट में खरीदे गए, और ये सुप्रीम कोर्ट में खरीदे गए। अच्छा, अब जनाब आ जाए, जनाब खान साहब ने बंदयाल को एक दरख्वास्त दी है, एक पटिशन दायर किया है कि इनको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। तो जब वहाँ से आ रहे थे उस वक्त उनका ज़मीर जाग रहा था। मतलब ये हुआ खान साहब कि आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं होगा। अब एक जैसा कानून आ गया है। सलूट पेश करता हूँ जनरल आसम मुनीर साहब को कि खदीजा शाह के लिए 2 जर्नैल
फुल पावरफुल जर्नैल। उन्होंने कहा जनाब रिक्वेस्ट है कि हमारे साबका आर्मी चीफ की फैमिली है, इनको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए ताकि हमारी इज्जत, आर्मी की इज्जत रह जाए। तो सलूट पेश करता हूँ आसम मुनीर साहब को। उन्होंने ये जवाब दिया कि कोई आर्मी वाले आसमान से नहीं उतरे हैं। अगर आर्मी का कोई, उन्होंने फिर उस मौजू पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक सुनाई कि नबी पाक ने क्या फरमाया था कि कुरैश की कोई औरत भी अगर जुर्म करे तो उसका भी हाथ उसी तरह काट दिया जाएगा जैसे कि आम औरत का काटा जाता है। तो इसलिए कानून सबके लिए बराबर है। अगर बाकी गरीब के बच्चे इस वक्त अगर आर्मी कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं तो इसको भी आर्मी कोर्ट्स में ही पेश किया जाएगा, तो वहां से ही इसको भी सजा मिलेगी, या आर्मी कोर्ट से मिलेगी। अगर नहीं, सॉरी, इसको आर्मी कोर्ट्स में नहीं लगेगा, इसका दहशतगर्दी की अदालत में लगेगा, क्योंकि इसने सिर्फ उकसाया है, बराह रास्त मतलब आग लगाने में या इस तरह हमले में मुलव्वस नहीं है। उकसाने का हमला इस पे आर्मी एक्ट नहीं लगेगा, इसको सिविल अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में लगेगा, चलेगा। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी कामयाबी है अवाम की। और क्या नाम है, इसको कहते हैं कि पाकिस्तान के 75 सालों में पहला ईमानदार जो है ना आर्मी चीफ आया है, जिसके दौर में इंसाफ मिला है, अमीर और गरीब को एक बराबर कर दिया है। वो अगर जर्नैल की फैमिली है ना, तो जर्नैल की भी नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फैमिली है, तो उसको भी उसी तरह कोर्ट्स में, उसी तरह जेल की गाड़ी में लाया गया, उसी तरह जेल में के अंदर रखा गया है, तो जिस तरह ये गरीब के बच्चों को रखा गया है वहां पे। इस पे मैं सलूट पेश करता हूँ आर्मी चीफ साहब को, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह ही होगा। और ये देखें, इनके दौर में ये पाकिस्तान ने तरक्की की है, पाकिस्तान आगे भी इंशाल्लाह करेगा। चाइना के साथ दिन रात सी पैक पे काम शुरू हो गया है, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो गया है। और किस तरीके से जो है ना ये शुरू हो गया जनाब, क्या नाम है, एक ब्लॉक बन गया है किस तरीके से, उसमें सऊदी, अमेरिका की अब छुट्टी है। अमेरिका जितना मर्जी शोर डाले, चीखे चलाए ना, अमेरिका की छुट्टी हो गई हुई है। और उसके यकीन जानिए उसके भी टुकड़े टुकड़े होंगे और इसके भी टुकड़े होंगे, इंडिया के भी। इन दोनों का बहुत बुरा असर होने वाला है, और जो आगे नजर आ रहा है ना माहौल, क्योंकि ये जो ब्लॉक बना है ना, इसमें तमाम वो इस्लामी मुल्क शामिल हो गए हैं कि जिनको ये असला बेचते थे, जिनको ब्लैकमेल करके आपस में लड़ा के। तो कितनी बदकिस्मती है मुसलमानों की और इन लानती हुक्मरानों की कि वो अवाम के नहीं सोचते थे कि भाई हम क्यों लड़ रहे हैं, किस वजह से लड़ रहे हैं। इतना जब से बने थे ईरान और सऊदीया आपस में दुश्मनी करके डाल के अमेरिका ने, तो उनको असला बेचता था अपना, और 1 रुपए की चीज उनको 1000 रुपए में देता था। इससे अंदाजा करें कि कितनी वो कमाई कर रहा था, इनको किस तरह लूट रहा था इन इस्लामी मुल्कों को। और इसराइल को वहां से बसाने का भी यही था कि डर के ये असला खरीदेंगे, वो उसको हमला करवा देता। अब इंशाल्लाह ये जो ब्लॉक बन रहा है ना, इसराइल की भी हिम्मत नहीं होगी किसी इस्लामी मुल्क पे हमला करने की। इसमें रूस फिर से पावर में आ रहा है, और इस वक्त मौजूदा सुपर पावर अल्लाह की ज़ात पाक है, और उसके बाद अगर दुनिया की सुपर पावर कोई है तो वो चाइना है। और चाइना पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट दोस्त है, हमेशा मुश्किल वक्त में साथ देने वाला दोस्त है। तो अब आप आ जाए जनाब, हाँ, अच्छा, एक और दरख्वास्त भी, पटिशन भी दायर की है खान साहब ने अपने आप को और अपने साथियों को बचाने के लिए आर्मी कोर्ट से। क्योंकि सिविल कोर्ट्स में तो उनको पता है ना कि हमारे अपने टाउट बैठे हुए हैं, ये बिके हुए उल्लू के पट्टे जज बैठे हुए हैं, ये आलमी ताकतों के एजेंट बैठे हुए हैं। तो इन्होंने क्या सजा देनी थी, जो खुद बिके हुए हैं उन्होंने क्या सजा देनी थी। तो इसलिए आर्मी की कोर्ट्स बनने जरूरी थे। तो उसने एक पटिशन ये दायर की है कि इन कोर्ट्स को रोका जाए। ये बंदयाल का बाप भी नहीं रोक सकता है, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, और इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी और इनको सज़ा मिलेगी। जो जो मुलव्वस थे, ये गंद साफ हो जाएगा।
कम से कम सजा जो है ना, कम से कम ऐसे एक छोटा सा पत्थर उठा के ना, तो उसके GHQ के गेट पे मार दो ना, तो 10 साल सजा है। तो इन्होंने कितने बड़ा जुर्म किया, उसमें कम से कम 14 साल से लेके सजाए मौत तक होगी। क्योंकि मैं सहाफत में पूरी जिंदगी गुजारी हुई है, मुझे सब पता है कि कौन कौन से शिक्के लगती हैं। अच्छा, फिर एक और वो आया है कि जो काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में बेंच बना है, जो सास को भी उन्होंने, चीफ जस्टिस की सास को भी तलब कर लिया है, और बाकी जितने भी हैं उन सबको भी, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट बार का सदर भी मुलव्वस निकला है। ये देखे कहाँ तक उन्होंने खरीदे हुए थे लोग। तो वो भी अब शोर डाल रहा है, नहीं जी ये तो हक ही नहीं था उनका, क्यों टेप हुई है। भाई क्यों ना टेप हो, जो मुल्क के गद्दार हैं उनके तो मंसूबे टेप करना तो ये तो अच्छी बात है, ताकि उनका असल चेहरा आवाम के सामने आ जाए, ताकि वो उनको भी पता चले। और अपनी सास को बचाने के लिए, अच्छा देखें केस उनका, जिन्होंने, जिनके वीडियो ऑडियो लीक हुई हुई है उनका है, और खान साहब जाके पिटीशन दायर कर रहे हैं जी कि इसको रोका जाए। पहले कल तक खुद भोंगते थे कि भाई ये ये जो है ना, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अब जब इंक्वायरी शुरू हुई है तो फिर पहुंच गया जी कि ये नहीं होनी चाहिए। ये पोडरी के भी कोई दीन ईमान नहीं होता है। वो नशे में होता है तो कोई और भौंक रहा होता है, जब नशे से होता है तो उस वक्त फिर वो दोबारा चाट रहा होता है, जो कुछ पहले भौंका था वो दोबारा चाट रहा होता है। और पिछले 5 सालों से चाट रहा है, जो कुछ पहले भोंक देता है ना, बाद में फिर उसको चाटता है। घास की तो जुबान है उसकी। लेकिन अब अल्लाह की पकड़ में आ चुके हुए हैं। अब इनका पीटीआई तो समझो खत्म ही है, क्योंकि पीटीआई का, मैंने आप लोगों को, मेरा एक व्लॉग मौजूद है, अभी भी आप चेक कर सकते हैं उसको, मेरे चैनल पे मौजूद है, कि जिसमें मैंने क्या कहा था कि छोटे छोटे ग्रुपों में बन जाएगी ये। एक ग्रुप जहांगीर तरीन लेके चला जाएगा, और एक ग्रुप वो जो जितने भी ये वडेरे हैं ना, एक ग्रुप आज़ाद कश्मीर का, वो जिसने इन्वेस्टमेंट जिसने की हुई है ना, वो सारे अलग अलग ग्रुप बना के छोटे छोटे बैठ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी में पंजाब के लिए तो उनको बंदे ही नहीं मिल रहे थे, अब उनको भी अच्छे मजबूत बंदे मिल जाएंगे टक्कर का मुकाबला करने वाले। नून लीग को कोई ज़रूरत नहीं है, नून लीग के अपने बंदे, एक भी बंदा इतने अरसे में नून लीग का एक बंदा टूटा था, वो जो जाली पीर था, तो उसके अलावा कोई बंदा मुस्लिम लीग का नहीं टूट के गया था। तो इस पे, अब इस पे आ जाए जनाब के। अच्छा, अच्छा ये देखें, जियो फेंसिंग जो हुई है ना, उसके जरिए अब तक जितने लोग मतलब कन्फर्म जो शामिल थे ना, उनकी तादाद है जनाब 44,000, जो मतलब पूरे मुल्क में निकले हैं उनकी तादाद है 44,000। जियो फेंसिंग एक जदीद तरीन सहूलत है, और इसमें इनकी कॉल, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू ये पकड़े जाते हैं सारे, आसान हो गया हुआ है। तो उनके व्हाट्सएप पकड़े गए हैं, सारा रिकॉर्ड आ गया है, कहाँ से इनको काले। अच्छा, एक दिन पहले मीटिंग हुई है, खान साहब को पहले 8 तारीख को पता चल गया था, इनके भी अंदर बंदे थे ना कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा वहाँ से, हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो उन्होंने पहले ही बंदोबस्त कर लिया था कि उन्होंने रात को बलवाए बंदे, 1-1 लाख रुपया उनको दिया, तकरीबन 3,000 के करीब बंदा बलवाया गया मुख्तलिफ एजेंसियों से अफगानी। उनको 1-1 लाख रुपया पहला दिन दिया गया, पहले दे के लाया गया, और 50-50 हज़ार रुपया 8 तारीख की रात को दे के उनको फिर ड्यूटियां तकसीम कर दी गई। फिर आगे बंदों की ड्यूटियां लगी। ये 78 कॉलें ट्रेस हुई हैं जमान पार्क से, जो उनको लीड कर रहे थे। उसमें ये सबसे पहले नंबर पे था ना, वो जो दाई है, क्या नाम है, डॉक्टर, वो थी। अच्छा, उसके बाद फिर मुराद सईद के डायरेक्ट, अच्छा मुराद सईद ने एक लेटर भी डायरेक्ट बंदयाल को लिखा है कि जनाब आपको खरबों डॉलर बाहर से जो मिले हैं, कुछ तो हलाल करो।
میں ایک سویلین بندہ ہوں تو میرا کیسے اس میں کورٹ میں آرمی یا کورٹ میں جا رہا ہے کیس؟ اس سے نکالو مجھے، نہیں تو میں تمہارے سارے راز کھول دوں گا اگر میں پکڑا گیا۔ تو وہ تو بندیال تو خود پھنسا ہوا ہے، وہ اس کا تو وہ اچھا یہ استعفے آنے والے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اچھا اس کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ اچھا وہ بھی شامل تھا اس کیا نام ہے، یہ بہت بڑا پلان تھا عالمی طاقتوں کا، عوام کو فوج کو لڑانے کا اور آرمی چیف کو ہٹانے کا، اور اگلے دن جو ہے نا وہ عادل راجہ اس نے تو ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کر دیا تھا کہ بھائی اگلے دن 10 تاریخ کو عمران خان وزیر اعظم ہوگا اور نیا آرمی چیف ہوگا، اور صدر صاحب فوراً حلف لے لیں گے نئے آرمی چیف سے بھی اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی۔ یہ پورا پلان بنا ہوا تھا عالمی طاقتوں کا۔ تو وہ جو اوپر والا بیٹھا ہوا ہے نا وہ سب سے بڑی عالمی طاقت ہے۔ یہ منصوبہ ناکام ہوا۔ اچھا اس میں یہ 44,000 بندے تھے نا، تو ان کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ بھی پکڑے گئے، ان کے بھی وہ جو ہے نا سوری، کل ٹوٹل جو اس میں لوگ شامل تھے نا دہشت گردی کی کارروائیوں میں، 44,937 افراد پکڑے گئے ہیں، مطلب نہیں سوری پکڑے نہیں گئے ہیں ابھی، جن کا مطلب ثبوت ملا ہے کہ یہ بندے شامل تھے، اس میں سے کچھ زیادہ تر پکڑے گئے ہیں، باقی کچھ مفرور ہیں۔ تو 16,028 افراد کی شناخت ہو چکی ہے، اور ان کو لیڈ کر رہے تھے جو پی ٹی آئی کے لوگ، ان کی تعداد 54 ہے، اور ان سب کو آپریٹ کیا جا رہا تھا زمان پارک سے۔ اچھا اس کے بعد پھر اس میں 14 اینکر بھی اس سازش میں شامل تھے، اور 4 چینل ہیں ٹی وی کے وہ بھی اس سازش میں شامل تھے، اور 88 یوٹیوبر بھی اس میں شامل تھے۔ سب رگڑے جائیں انشاءاللہ، فکر مت کریں۔ دو چینلوں کا تو پکا پروف مل گیا نا، تو 2 کا ابھی ہو رہی تحقیقات ہو رہی ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ کچھ راز ہوتے ہیں جو وہ راز میں رہنے چاہیے۔ بہرحال ٹویٹر اکاؤنٹس پہ 427 اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں جو کہ اس میں سازش میں براہ راست ملوث تھے۔ تو فیس بک پہ 1380 بندے تھے جو براہ راست اس سازش میں ملوث تھے۔ اور یہ فیس بک کے اور ٹویٹر کے تمام اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے تھے امریکہ سے اور انڈیا سے۔ اس میں آپ اندازہ کریں نا کہ کتنی بڑے پیمانے پہ سازش تھی۔ تو ان تمام کی جو ہے نا ان تمام واقعات پہ ایک عورت لمحہ بلمحہ عمران نیازی کو، اور پورا سب کچھ اس کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اس کو لمحہ بلمحہ کی خبریں پہنچا رہی تھی ایک عورت جس کا کوڈ نیم جو ہے نا تھا یہ اعظم سواتی، اس کا کوڈ ورک تھا اعظم سواتی۔ وہ عمران نے کہا تھا نا کہ اعظم سواتی سے بھی مل لیں، اسی عورت کا کہہ رہا تھا کہ اس سے مل لیں۔ اعظم سواتی اسی کا ہی کوڈ نام تھا، ہے لیڈیز تھی، اریسٹ بھی وہ ہوئی ہے، سب بچے گا کوئی بھی نہیں انشاءاللہ۔ اور یہ جتنے میں نے لوگوں کا نام لیے ہے نا تو یہ سب کے سب اس میں پوری طرح ملوث ہیں، یوٹیوبر بھی۔ اچھا ایک اور بھی یوتھیوں کے لیے بری خبر ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے یوتھیاں ہیں نا اب ان پہ بھی ہاتھ ڈال گیا ہے۔ سعودیہ سے ایک یوتھیا کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، وہ جو بیٹھ کے نا فیس بک پہ اور اس پہ ٹویٹر پہ گورنمنٹ کو اور آرمی کو گالیاں دے رہا تھا نا، سعودیہ سے اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ ابھی انگلینڈ سے اور کیا نام ہے باقی ملکوں سے بھی انٹرپول کے ذریعے رابطہ کر لیا گیا ہے۔
ایک ایک یوتھیا انشاءاللہ آئے گا. سب سے بڑا یوتھیوں کو انگلینڈ میں جو باہر آ کے کتے کی طرح جو دھرنے کی پیداوار تھا نا، جس کے نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، بھونگتا رہتا تھا روزانہ نواز شریف کے گھر کے باہر نا، اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. تو اب آپ آہستہ آہستہ باہر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پہ انشاءاللہ گرفتاریاں ہوں گی اور سب اپنے انجام کو پہنچیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ. تو اب آپ آ جائیں جناب. اچھا ایک اور، خان صاحب کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، وہ ہمارے بندے ہی نہیں ہیں. اس کو جاہل کو یہ نہیں پتا کہ آج کل دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. ایک دم سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی ایجنسیوں کو کہ ایک دم پکڑا جاتا ہے بندہ. یہ ہے جناب کمل شوزب. کمل شوزب، اس کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ دوسری اس کو کہہ رہی ہے کہ بھائی کمل شوزب کو عمران نیازی نے، عمران خان نے کہا کہ فوری طور پہ جی ایچ کیو پہنچو. تو آگے اس نے سب کو گائیڈ کیا کہ بھائی فوری طور پہ جی ایچ کیو پہنچو، اور یہ عورتوں کا جتھا بھی جی ایچ کیو پہنچا تھا. اب جو میڈیا یا جو بندہ اینکر بیٹھا ہوا ہے نا، ان اینکروں کے بھی نام آگے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ رگڑے میں آئیں گے، بچے گا کوئی بھی نہیں. کہ جو ان عورتوں کے حمایت میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں پیسے لے کے ڈالر کھا کے. تو 14 اینکر ہیں، یہ 14 اینکر ہیں اور 88 یوٹیوبر ہیں، 4 ٹی وی چینل ہیں، اور ٹویٹر پہ 427 بندے ہیں، اور فیس بک پہ 1380 بندے ہیں. اور ان سب کے اکاؤنٹس کہاں سے آپریٹ ہو رہے تھے؟ ٹورنٹو امریکہ، نہ سوری نیو یارک سے اور انڈیا سے، ان 2 جگہ سے آپریٹ ہو رہے تھے. تو باقی جناب آپ آ جائیں کہ ایک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اندر سے ایک خبر میرے ایک چٹھا صاحب کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہے. ان کے ذرائع بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کی بات پہ میں منوان عمل کر لیتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی میری طرح پوری تحقیقات کرنے کے بعد پھر ولاگ کرتے ہیں انگلینڈ سے. تو شیخ رشید کا پتہ چل گیا جناب. شیخ رشید چھپا ہوا ہے جناب میرپور میں جا کے، آزاد کشمیر میرپور میں کوئی دوست ہے اس کا، اس کے فارم ہاؤس میں. ایجنسیوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ وہاں پہ لوکیشن ٹریس کریں اس کی، اور وہاں سے اس کو اٹھا لیں. تو انشاءاللہ بچے گا کوئی بھی نہیں، اب سب رگڑے میں آئیں گے. شیخ رشید نے بھی جس طرح عوام کو ورگلایا تھا نا، وہ غریبوں کے بچے اگر جا کے اس کو عمر قید ہوگی یا سزائے موت ہوگی تو ان کو بھی ساتھ ہونی چاہیے نا. ورگلانے والے تو یہی تھے نا، پیسہ دینے والے تو یہی تھے نا. اور ٹائیگر فورس کے یہ بندے ہیں سارے، افغانیوں کے علاوہ جتنے بھی بندے ہیں نا، یہ عوام نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ٹائیگر فورس کے بندے ہیں. اور اس کا کال بھی ٹریس ہو گئی، جو ان کو لیڈ کر رہا تھا ٹائیگر فورس کو، جو ان کا انچارج تھا، اس کی بھی کال ٹریس ہو گئی ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فلاں فلاں جگہ پہ میں نے بھیج دیا ہے بندوں کو اور میں خود لیڈ کر رہا ہوں. اور آگے جو ہے نا وہ دائی کیا نام ہے جی اس کا، وہ ڈاکٹر جو بنی ہوئی ہے جعلی، وہ بڈھی کو سٹ ٹانگے قبر میں اور ملک کے خلاف غداری کر رہی ہے. لعنت اس پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ملک کی غدار اس عمر میں بھی بن رہی ہے. ایک وہ لیڈ کر رہی تھی، اور ایک جو ہے نا یہ کیا نام ہے، وہ یہ دیکھو جی نام ہی بھول گیا ہے، جس کا لاہور ہائی کورٹ نے پیسے لے کے تو ضمانت دے دی تھی تو دوبارہ گرفتار ہو گیا ہے. تو لیکن انشاءاللہ اب اللہ بہتر کرے گا. ابھی دونوں کو اس کو بھی بتا دیا گیا ہے، کیونکہ اس پہ بھی بڑے بڑے کیس بنے ہوئے ہیں. یہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ فراڈیا نمبر 1 صدر ہاؤس میں، اس کو بھی بتا دیا گیا ہے آج آئے کل آئے ہفتے بعد آئے، بس ہفتے کے اندر اندر اس کی بھی چھٹی ہو جائے گی، اس سے استعفیٰ لے لیا جائے گا.
یا تو استعفیٰ دے گا یا سیدھا اڈیالہ جیل جائے گا، کیونکہ براہ راست ملوث تھا اس سازش میں یہ بھی۔ تو آرمی کے خلاف جو سازش ہوتی ہے نا عوام کو اور آرمی کو لڑانے کی، اس کی سزائے موت ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو شیخ رشید کا بھی بتا دیا، اب آپ لوگوں کو ایک اور بتا دوں کہ یہودی پوری طرح ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اس کی بیوی جو ہے نا عمران نیازی کی یودن، وہ پوری طرح ایکٹیو ہو گئی ہے، اس کا سالہ ایکٹیو ہو گیا ہے، وہ کہ فوری طور پہ امریکہ سے پریشر ڈلوایا جائے کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اس کو رہا کر دیا جائے۔ نہیں ہوگا انشاءاللہ رہا، بھول جائے۔ اگر آرمی چیف نے، اگر اپنے سابقہ آرمی چیف کے فیملی کے ممبر ہے خدیجہ شاہ، اگر اس کو نہیں چھوڑا ہے تو ان کو کیسے چھوڑیں گے؟ کوئی نہیں اب بچے گا، اب سب کو رگڑا لگے گا انشاءاللہ، اور ایک برابر اوپر سے نیچے تک ایک برابر لگے گا۔ اور فرسٹ ٹائم پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک سابقہ آرمی چیف کی فیملی ممبر بھی سزا یافتہ ہوگی۔ تو باقی میں نے تمام وہ کر دی ہیں۔ اچھا اب آپ آ جائیں جناب، میں اس کے بعد ایک اور اگلی ویڈیوز بناؤں گا، اس سے اگلی تفصیل اس میں دوں گا، ابھی کافی تفصیل رہتی ہے تو دعا کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کر دیا جائے، تو پھر آگے والی معلومات میں کل والے ولاگ میں دوں گا آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یہ جو چھپ کے ہمارے آرمی کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، کل بھی 2 جوان شہید ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ افواج پاکستان کے جوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ میں ہمارا بینک جو عمران نیازی نے IMF کے حوالے کر دیا تھا اسٹیٹ بینک، اس کو واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما اور ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس جہاز میں وہ سفر کر رہے ہیں اس جہاز کی بھی حفاظت فرما، جس گاڑی میں وہ سفر کر رہے ہیں اس گاڑی کی بھی حفاظت فرما، اور ان کے ساتھ جو عملہ ہے ان کی بھی حفاظت فرما، اور یا اللہ ان کے گھر کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، ISI کے سربراہ کے اور جوانوں کے حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور FIA کے جتنے بھی جوان ہیں اور افسران ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، چیئرمین نیب اور جتنا بھی اسٹاف ہے ان کی حفاظت فرما، اور اینٹی کرپشن کے جتنے بھی جوان ہیں افسران ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خصوصاً جتنے بھی یا اللہ پاکستان میں لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً یا اللہ ہمارے آرمی کے جوانوں کی حفاظت فرما، رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، نیوی کے جوانوں کی حفاظت فرما، ایئر فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، ہمارے جہازوں فیکٹریوں کارخانوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، سی پیک بننے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو دور فرما، اور سی پیک کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کی پہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ ہمارے جو دوست ملک ہے جتنے بھی جو پاکستان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان سب کی تو غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جتنے بھی پاکستان میں لوگ ملک کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان سب کی تو غیب سے مدد فرما، اور جس بندے نے بھی اس ملک کو یہاں تک پہنچایا یا اللہ تو ان کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، جتنے بھی کرپٹ جج ہیں
یا اللہ بکے ہوئے جج ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، یا اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی، اور یا اللہ ان کرپٹ ججوں کو ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں تنگ دستی ہے ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، اور ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے ہم سب کی، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اور جو عالمی طاقتیں ملک کو تباہ کرنا چاہتی تھی تو ان کو تباہ و برباد فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔